یہاں آ جائے تو بہت بہتر ہے۔ تمامی بزرگوں سے گزارش ہے کہ آگ سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے تو بہتر ہی ہے۔ تو کئی محفلوں میں ہمارا تاپنے سے کیا کام ہے؟ جب ہم یہاں آئے ہیں رات کی نیند کو قربان کر رہے ہیں تو یہ تو ہم گھر پر بھی تاپ سکتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں کہ آپ وہاں سے گھر سے چل کے آئے سردی میں پھر یہاں آپ تاپ رہے ہیں۔ تو تاپنے کے لیے تو آئے نہیں، آپ کو صاحب خانہ نے بلایا ہے اپنے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے۔ دور سے علماء کرام کو آپ نے مدعو کیا ہے اور آپ کو سنوانے کے لیے بلایا ہے۔ تو ہمارے میوات کے نامور عالم دین حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ جمیل القادری صاحب وہ بھی آپ کے دیار محبت میں تشریف فرما ہیں، اور ہمارے جماعت کے سینئر عالم حضرت علامہ مولانا عبدالقیوم صاحب قبلہ وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ آپ تھوڑے دیر اس گنہگار کو بھی برداشت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو حق کہنے کی، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ چندہ شعر نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیش خدمت ہے، سنیں گے آپ لوگ؟ سنیں گے تو ہاتھوں کو اسے چادر سے نکال کر بولیے یا رسول اللہ۔ دیکھو کم لوگ ہیں یار، کم لوگ ہیں تو پھر کم سے کم بھی اگر آپ 10-20 لوگ ہوئے تو 40 ہاتھ کو تو اٹھا دو، کم سے کم اٹھاؤ، اپنے نبی کے نام پر بولو محبت سے یا رسول اللہ۔ لب پہ صلی اللہ کے ترانے اب آپ کی آواز تو آئی نہیں، واقعی میں اس سے نہیں آئی، اگر آپ بول بھی رہے تب بھی ہمیں نہیں سنیں گے۔ لب پہ صلی اللہ کے ترانے، سبحان اللہ۔ محبت سے بولو یار، آپ بولیں گے تو میں بولوں گا آگے۔ آپ کی آواز بلند، جنریٹر کی آواز کو آپ داب سکتے ہیں؟ ارے یار ایسا نہیں، تاؤ ایسی نہیں، آپ کی آواز میں بہت طاقت ہے، ہماری آواز میں طاقت نہیں جتنی آپ نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے۔ لب پہ صلی اللہ کے ترانے، لب پہ صلی اللہ کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ لب پہ صلی اللہ کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں۔ لب پہ صلی اللہ کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے، یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے، آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے، یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے نا جو، یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے، یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے، آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ بے شک سبحان یہ اللہ۔ ہوائے فضا کہہ رہی ہے، آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ہر سو چرچا ہے خیر الورا کا،
جشن عید میلاد مصطفیٰ کا، ہر سو جشن ہر سو چرچا ہے خیر الورا کا، جشن میلاد مصطفیٰ کا، ہر سو چرچا ہے خیر الورا کا، جشن میلاد مصطفیٰ کا، نور ہے یہ حبیب خدا کا، نور ہے یہ حبیب خدا کا، راستے جگمگائے ہوئے، بے شک ہے سبحان اللہ، نور ہے یہ حبیب خدا کا، راستے جگمگائے ہوئے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا جمیل القادری صاحب قبلہ، نماز درود پاک پڑھ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا پیچھے جو تقریر ہو رہی ہے نا پور پہ جی، یا آگے بجھاؤ نو کہ بھائی، نہیں تو بھائی وہی جو صاحب خانہ ہیں ان سے گزارش ہے کہ صاحب کو ختم کریں، نہیں تو پھر ہم بیٹھ جائیں گے جا کر نا مائک کے بھی ہم ہونے لے جاؤں پور پہ، یہ کوئی طریقہ چھوڑے یار، کہہ دیا اتنا ہی بہت ہے آدمی کو، یا پور جب تک نہ بجھے گی جب تک کچھ رہے، کیا طریقہ ہے؟ اور آپ آگے آ جاؤ، آپ آگے آ جاؤ، پیچھے مت بیٹھو، آپ تھوڑے سے آگے آ جاؤ، قریب قریب بیٹھیے، آپ دور دور مت بیٹھیے، سردی کا موسم ہے، آپ کو جو گرمائی ہے ادھر آ جاؤ، تھوڑی سی پریشانی آپ تھوڑا سا کشٹ کر لیجیے، اور جو قدم مصطفیٰ کے ذکر کی طرف بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بیکار نہیں کرتا ہے، ان کے بڑھنے کے ہر ایک قدم پر اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ عورتوں کو یہاں سردی لگ رہی ہوگی، آپ آگے آ جاؤ بیٹی، آپ اندر آ جائے اسلامی ماں بہن، یہاں آ جائے آپ تھوڑی تھوڑی آگے، کیونکہ سردی کا موسم ہے، آپ لوگ آگے بڑھیں تھوڑے اور، بس بس بس، درود پاک پڑھ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، نام نبیوں میں بے شک بڑے، سبحان اللہ، جو نگینہ ہوتا ہے نا انگوٹھی کے اندر، انگوٹھی کی خوبصورتی کیسے ہوتی ہے، کتنی خوبصورت، جب خوبصورت نگینہ ہوتا ہے تو انگوٹھی ہاتھ میں بھی خوبصورت لگتی ہے، تو یہی ہر نبی کے عظمتوں کے نگینے اور ہر نبی کی عظمت بڑی ہے۔ اب اسی کو شاعر کہتے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے گئے، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، مقتدی
मुक़्तदी बन के पीछे खड़े हैं वो जो पहले से आए हुए हैं। दुरूद पाक पढ़ सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम, चंद लम्हे के लिए मैं आपके रूबरू हूँ, क्योंकि मेरे बाद में आपको बेहतरीन खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना जमील कादरी साहिब का, वो हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहिब किबला का खिताब फरमाना, समात फरमाना है आप लोगों को। कुछ उनकी मौजूदगी में मैं भी अपनी हाजिरी रजिस्टर में चढ़वाना चाहता हूँ। आप एक मरतबा नबी आले नबी की बारगाह में मोहब्बत से पढ़ें, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, दुरूद पढ़ने से हमें बहुत फायदे होते हैं, बहुत फायदे होते हैं इससे। जो इसका वजीफा बना लेता ना, तो उसके फायदे इतने होते हैं, इतने फायदे होते हैं। मेरे नबी की बारगाह में 3 शख्स आए, एक को पकड़ कर लाए, मुजरिम जो होता है उसको पकड़ कर लाए और नबी की बारगाह में दावा पेश कर दिया, मुकदमा पेश कर दिया, या रसूलल्लाह, इसने हमारे ऊंट को चोरा है, इसने हमारे ऊंट को चोरा है। अब जो पकड़ कर लाए थे मुनाफिक थे, और जिसको पकड़ कर लाए थे वो मोमिन थे। देखो, एक हसद बहुत बड़ी चीज होती है। हसद इतनी खतरनाक चीज होती है कि जिस शख्स के पीछे कोई बंदा लग जाता है तो उसे वो बर्बादी के दिलहेज पर जाकर खड़ा कर देता है। फिर अल्लाह ताला की रहमत उसका सहारा बनती है। जब वो गहराई से, दिल की अता गहराइयों से रब की बारगाह में फरियाद करता है, फिर अल्लाह ताला उसकी फरियाद को बुझता है और उसकी मदद फरमाता है। परवरदिगार ऐसे दुनिया में जरिए बना देता है। नबी की बारगाह में, सैयदुल खैरुल अनाम की बारगाह में ले आए, कहा कि या रसूल अल्लाह, इसने हमारे ऊंट को चोरा है। कहा कि या रसूल अल्लाह, ये चोर है, चोर की जो सजा है वो होनी चाहिए। अब चोर की जो सजा होती है, आपको पता क्या होती है? दोनों हाथ, उसके हाथ काट दिया जाता है, ठीक है, उसका हाथ काट दिया जाता है ताकि पता चल जाए कि इसने कोई चोरी की है। आज भी जब हुज्जाज किराम मदीना मुनव्वरा मक्का शरीफ जाते हैं, वो देखते हैं कि वहां जिसका हाथ कटा हुआ रहता है, समझ लो कि इसने कोई ना कोई चोरी की है। मेरे नबी की बारगाह में चोर हैं, दोनों मुद्दई आ गए, कहा कि या रसूलल्लाह, हमारे ऊंट को चोरा है इसने। अब चेहरा फीका पड़ा हुआ है, कहा कि नबी की बारगाह में हूं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो फैसला फरमाएंगे वो हक फरमाएंगे। कहा कि या रसूलल्लाह, ऊंट को चोरा है हमारे, आप फैसला फरमाएं। अल्लाह अल्लाह मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ जवान, तूने क्या इसके ऊंट को चोरा है? कहा कि या रसूल अल्लाह, ऊंट को तो नहीं चोरा, लेकिन जिसका नाम ले रहेंगे उस ऊंट को बुलवा लीजिए। आपका दरबार तो वो है, आपकी शान को मेरे परवरदिगार ने इतना बुलंद बनाया है, आपकी जात को मेरे परवरदिगार ने इतना बुलंद बनाया है, आपको वो मर्तबे, वो रिफात अता फरमाई है, वो तो ऊंट है। या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में तो पत्थर भी बोलते हैं। आप उसे बुलवाइए, बुलवा लीजिए उसे। अगर वो कह देता है कि मैं चोरा हूं, तो या रसूल अल्लाह, जो भी हुक्म हो उसे नाफिज फरमा दे। अगर गर्दन कट ली है तो कट जाए, हाथ कटे तो कट जाए, जान जाए तो चली जाए, इसलिए कि आपके फरमान की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती है। मेरे करीम आका, मेरे नबी ने फरमाया, ऊंट को लाओ, ऊंट लाया गया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऊंट सच बोल मैं कौन हूं?
اللہ اللہ ادھر اشارہ ہوا میرے نبی کا، اونٹ نے زبان گویائی سے عرض کرنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے اوپر درود و سلام، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یا رسول اللہ اے کریم آقا، اے اللہ کے پیغمبر، یہ جو اس کو پکڑ کر لائے گئے یہ منافق ہے، اس کو جو پکڑ کر لائے ہیں یہ منافق ہے، جس کو پکڑ کے لائے ہیں یہ میرا مالک ہے، یہ تو بے ایمانی کرنا چاہتے ہیں، میرے مالک کے اوپر جھوٹا مقدمہ کرنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے مالک کے اوپر جھوٹا مقدمہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا بندے یہ تو سچ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں، مسئلہ سارا سامنے، لیکن یہ بتا جس کی وجہ سے تیری گواہی کے لیے میری بارگاہ میں اونٹ آیا ہے، تیری شہادت کے لیے، تیری شہادت کے لیے تجھے بچانے کے لیے اونٹ نے گواہی دی ہے، اس کا اتنا بڑا تیرا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے تجھے بچانے کے لیے میری بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے اسے بلوایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، صبح شام دوپہر رات میں جب بھی ہوتا ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میرا کوئی اور وظیفہ تو نہیں ہے، اتنی نمازیں تو نہیں پڑھی ہے، حج بھی اتنے نہیں کیے ہیں، کوئی ایسا حسن عمل نہیں گئے جس کے بلبوتے پہ بچ جاؤں، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں ہر وقت درود و سلام کا وظیفہ کرتا ہوں، آپ کی بارگاہ خیر الانام میں درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسکرائے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، او نوجوان سن لے، اللہ کریم نے دنیا میں تجھے میری بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے تیرے ہاتھوں کو کٹنے سے بچا لیا ہے، تو وہ پروردگار قیامت کے دن تجھے جہنم کی آگ سے بھی بچا لے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت وہ پروردگار جہنم کی آگ سے بھی بچا لے گا۔ تو اب جو جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے محبت سے پڑھو، اب پڑھو، اب تو پڑھو گے، اب بھی نہیں پڑھو گے، پڑھیں گے تو پڑھیے میرے ساتھ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کسی نے کہا اسی حدیث کو سامنے رکھ کر کہا کسی شاعر نے کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، سبحان اللہ، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو درود بہت بڑی عظمتوں کی حامل ہے، جو اپنے نبی کی بارگاہ میں جو درود و سلام محبت سے پڑھا جاتا ہے
واقعی دنیا میں بھی آخرت میں بھی بندے کی حفاظت فرما دے۔ جس آیے مبارکہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ فرماتا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ، بے شک سمجھانا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ کیا فرمایا پروردگار نے؟ سمجھاؤ۔ ہمارا کام آپ کو سمجھانے کا، اور فائدہ کس کو دے گا یہ سمجھانا؟ کس کو دے گا؟ مومنوں کو۔ ہمارا کام آپ کو سمجھانے کا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اور سمجھاؤ، بس بے شک سمجھانا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اب اس سے مومن کو مقید کر دیا، مومن کی تخصیص کر دی ہے اس میں کہ فائدہ صرف اور صرف ملے گا وہ مومن اور مومنہ کے لیے ملے گا، مرد ہوں عورتیں ہوں ان کے لیے ملے گا جو سمجھ کو اپنے اوپر ایک لباس کی طریقے سے، ایک خوراک کے طریقے سے، ایک روحانی جو تصوف کی جو خوراک ہوتی ہے، جو روحانی خوراک ہوتی ہے، اسے اپنے روح کے اندر جب انسان ڈالتا ہے تو اگر وہ آج سمجھے کہ میرا عالم مجھے بتا کیا رہا ہے، اس چیز کو دیکھے کہ اسے میں اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کروں، تو یہ فائدہ اس کو دے گا جو واقعی میں سمجھنے کی چیز کو سمجھے گا، جس کے اندر نصیحتیں ہیں، جس کے اندر وہ نصیحتیں کہ جو انسان کے دل کو چھونے والی چیز ہوتی ہے، انسان کے دل کو جو چھونے والی چیز ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے غلام سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے نبی کی بارگاہ میں 10 سال تک خدمت کرتا رہا۔ کتنے دن تک؟ 10 سال تک رگے تار سفر میں، حجر میں، ہر جگہ خدمتیں کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ میرے بزرگ اور جن سے ہمارا نسب جا کر کہیں ملتا ہے وہ ہمارے سر کے تاج یہاں تشریف فرما ہے، اور ان کی موجودگی میں اتنی پیاری بات کہنا چاہتا ہوں کہ سیدنا حضرت، آج ہم علماء کی خدمت کیوں کرتے ہیں اور جتنا پیار ہمیں یہ دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا پیار ہمیں ایسا نہیں ملتا ہے، کیونکہ ہم بھی بہت ساری جگہ گھومتے ہیں، لیکن کس چیز سے ملتا ہے پیار؟ ادب سے ملتا ہے، اخلاص سے ملتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم منہ چڑھا لیں، ایک تو پیار دے رہا ہے ہم منہ چڑھا لیں تو پھر نہیں، ہمیں پہلے خدمتیں کرنی پڑیں گی، عالموں کا ادب کرنا پڑے گا۔ اب آپ کو بتا دو ایک چیز، برا نہ لگے تو، ہماری نظریں یہ ہوتی ہیں نا جو تیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کبھی یہ نظریں کام کرتی ہیں لیکن زبان پہ تالا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ابھی گاڑی آئی تھی، حضرت آئے تھے تو پور پہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جس میں بزرگ بھی تھے، جوان بھی تھے۔ جب ہمارے میوات کے ایک بزرگ عالم، اور ایسے نہیں ہے کہ کوئی عام شخصیت ہو، اوپر سے عالم دین، پھر اوپر سے حاجی، پھر اوپر سے بزرگی، اور پھر اوپر سے سنی عالم، ٹھیک ہے۔ جب ہمارے قوم کا مقتدا، قوم کا رہبر جب ہمارے پاس آئے تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ جب سیدہ فاطمہ میرے نبی کی بارگاہ میں آیا کرتی تھی تو میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی، جو سارے نبیوں کا امام ہے، سارے نبیوں کا امام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تاج نبوت عطا فرمایا ہے، اور جس کو میرے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب میری بیٹی میرے پاس آتی تھی، میری بارگاہ میں آتی تھی تو میں اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتا تھا۔ میں اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے ان کو سینے سے لگاتا، پیار کرتا، اور جب میں اپنی بیٹی کے گھر جایا کرتا تھا تو میرے استقبال کے لیے میری بیٹی کھڑی ہو جایا کرتی۔
تو یار ہم جب اتنا ادب نہیں سیکھے تو پھر کیا زندگی ہے ہماری؟ تو یہ احساس تو ہم نے یہاں کر کیا. آپ کو وہ اتنا پیاری تھی، آگ اتنی پیاری تھی، لیکن جو آپ کو سردی سے اتنی دور سے چل کر آئے وہ آپ کو اتنا عزیز نہیں تھا. یہی تو چیز سیکھنی ہے. اور کیا فائدہ ان میلادوں سے؟ یہی تو سیکھنا ہے ہمیں، یہ چیز سیکھنی ہے. ہم اپنے چیزوں سے، اپنی جگہوں سے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اور سنیوں نے کب سے سیکھ لیا یار یہ بدبی؟ ان کے عالم آئے پھر کھڑے نہ ہوں. ایک الگ چیز ہے کہ وہ عالم دین بٹھا دیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن آپ کا میرا حق بنتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے تو ہم اس کی استقبال کے لیے کھڑے ہوں. ایسی غلطی آئندہ کبھی نہیں کرنا. چاہے آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوں، عالم دین آئے تو اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا میرا آپ کا. آپ کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ ہم یار یہ عالم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، بلکہ یہ لگے کہ میرے آقا کی سنت ہے. کیا ہے؟ میرے آقا کی سنت ہے. اور جو ایسے وقت میں کہ جب سنت دبائی جا رہی ہو، جب سنت کو مٹایا جا رہا ہو، جب سنت کو سماج سے ختم کیا جا رہا ہو، ایسے عالم میں اگر کوئی سنت کو زندہ کرتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب میری سنت پر عمل کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہو اور اس سنت کو کوئی محبت سے زندہ کرتا ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. آئندہ تو نہیں ہوگا نا اسی غلطی کا؟ نہیں انشاءاللہ. تو یہ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے؟ آپ کی زیادہ اتنا پیارا نہیں ہے، سردی اتنی پیاری نہیں ہے جتنے پیارے وہ ہیں کہ جو اتنی دور سے چل کر آپ کو کچھ دین کی بات سمجھانے کے لیے آئے، جس کو قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. سمجھائیں گے تو سمجھ کس کے کام آئے گی؟ اور مانے گا کون سمجھ کو؟ جو مومن ہوگا. مومن ہی کو فائدہ دے گی سمجھ، منافق کو فائدہ نہیں دے سکتی اور کسی کو فائدہ نہیں دے سکتی. جس کے دل کے اندر ایمان ہے اسی کو فائدہ دے گا. میرے نبی کے غلام سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال اپنے نبی کی خدمت میں رہا، خدمت کرتے رہا، حجر میں، سفر میں، ہر وقت خدمت کرتا رہا، لیکن میرے کانوں نے، میری آنکھوں نے کبھی یہی نہیں دیکھا، میرے کانوں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ کبھی میرے نبی نے مجھے اپنی 10 سال کی زندگی میں کبھی ڈانٹ کر اف بھی کہا ہو. میرے نبی نے مجھ سے اتنا پیار کیا ہے، کیا مطلب؟ کہا کہ جو کام مجھے کرنا ہوتا، جس کام کو میں کر لیتا، تو میرے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا نس تم نے کام کیوں کر لیا؟ جو کام مجھے کرنا نہیں ہوتا اگر میں اسے نہیں کرتا تو میرے نبی نے 10 سال کی عمر، 10 سال کی میری زندگی میں 10 سال میں اپنے نبی کی خدمت کرتا رہا، اس میں کبھی یہ نہیں فرمایا انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اتنے حسین، اتنا بااخلاق، اتنا باحسن اخلاق میں نے اپنی زندگی میں کسی کو دیکھا نہیں ہے اور نہ دیکھوں گا. اللہ تعالیٰ کے رسول کرم نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی تھی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے، میرے لیے دعا فرما دیجئے. تو اللہ کے رسول نے وہ دعا فرمائی کہ آپ کو اللہ نے بہت بیٹے عطا فرمائے تھے، اور مدینے میں اوروں کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھلتے تھے. باغ کے لیے جب دعا کرائی تھی حضرت انس نے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا ہے. درود پاک پڑھ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے غلاموں کو درس دینا، اپنے غلاموں کو سمجھانا، تو جب میرے نبی نے ان کو سمجھایا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو سمجھایا، اللہ تعالیٰ کا خوف ایسی ڈال دی کہ پھر ساری کائنات ان کی